حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور اللہ کے نام سے اس کو شروع کرے وضو کرنے سے، تو وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا نام جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے اعضاء کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جو وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، بھول سکتا ہے نا، سننا ہے جیسے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں نہیں رہتا، تو صرف وضو کے اعضاء جہاں پہ جو وضو کے اعضاء سے وہ وضو کرتا ہے صرف وہ پاک ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ سارے اعضاء جو پاک ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کے اعضاء میں ہمارا دل بھی ہے، دل کے اندر کتنی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم نے دل کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اس میں ہمارا دماغ بھی ہے جو پوری پلاننگ کرتا ہے۔ تو جب ہم وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا وضو شروع کرتے ہیں تو یہ ساروں چیزیں کے جو ہمارے اندر ہیں اور باہر ہیں سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو جو انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی تھی نا وہ اس کو ہلا کے، تو وہ پانی جیسے تاکہ اندر تک اچھے سے چلا جائے، تو وضو میں انگوٹھی کو ہلانا فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کے بغیر وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ سنت کرے تو بہت ثواب ہے، نہ کرے تو پوچھ نہیں ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن انگلی میں اگر انگوٹھی آپ کی ٹائٹ ہے تو اس کو آپ ہلا کے پوری طرح سے پھر وضو کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔